بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ آج جامعہ گلزار مدینہ کے طلباء نے جشن آزادی کے عنوان سے یہ تقریب سعید، پرچم کشائی اور پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی بقا کے لیے ان ننھے منھے بچوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز طلباء، جیسے کہ ہمارے دوست علامہ احمد ربانی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو جانتے ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اندر سے آپ گھبرا رہے تھے کہ ہم کیا بولیں۔ تو پھر علامہ صاحب نے آپ کو امتحان میں نہیں ڈالا، بلکہ بتا دیا کہ قائد اعظم وہ ہیں جن کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مدرسے والے نہیں بولنا، میں اسکول والوں سے پوچھوں گا، چونکہ اسکول والوں کا زیادہ جو ہے نا، ہم مولویوں کو تو لوگ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، لیکن اسکول والوں سے پوچھوں گا کہ پاکستان کس نے بنایا؟ اور یہ بیچ والے، پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اور جیسے بچے نے اپنی گفتگو میں کہا کہ قائد اعظم کے ساتھ علماء کرام، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر، جنہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کو بنایا۔ ایک پیر صاحب تھے، پیر جماعت علی شاہ۔ کیا نام تھا؟ جب قائد اعظم علیہ رحمہ نے تھوڑا سا حالات کو دیکھا تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سنی کانفرنس جو بنارس انڈیا میں ہوئی، یہ والا بنارس نہیں، انڈیا ہندوستان کے اندر ایک بنارس ہے، تو وہاں پر پیر جماعت علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، قائد اعظم اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم پیسے دیں گے، اگر آپ کو خون کی ضرورت ہے تو ہم خون دیں گے، لیکن پاکستان بنا کر رہیں گے، پاکستان کو اب ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے بڑے اکابر قائد اعظم کے دائیں بائیں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنی اولادوں کا نذرانہ دیا، اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا نذرانہ دیا، لیکن ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ بنانا ہے، پاکستان کو حاصل کرنا ہے۔ آج دیکھیں جو ملک آزاد نہیں ہے، آپ چھوٹے بچے ٹی وی دیکھتے ہو، اور ٹی وی پر جب آپ فلسطین کے چھوٹے بچوں کو اپنی طرح دیکھتے ہو، آج فلسطین آزاد نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنا یہ پرچم بلند کر رہے ہیں، فلسطین میں پرچم بلند نہیں ہو رہا۔ آج فلسطین کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرح جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو اسرائیلی ٹینک ان پر حملہ کرتا ہے، اور وہ چھوٹے بچوں کا جذبہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بم مجھے اڑا دے گا، وہ بچہ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے اور اسرائیلی ٹینک پر اپنے پتھروں سے بمباری کرتا ہے۔ تو یہ ان کا جذبہ ہے۔ بچے کے سامنے اس کی ماں کی شہادت ہوتی ہے، بچے کے سامنے اس کے باپ کی شہادت ہوتی ہے، ماں کے سامنے چھوٹے سے بچے کی شہادت ہوتی ہے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اپنی اس آزادی سے دستبردار نہیں ہو رہے، اور 40,000 سے زیادہ انہوں نے بچوں اور ماؤں نے اور بیٹوں نے اور بہنوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن وہ پورا فلسطین انہوں نے کھنڈرات بنا دیا ہے، مسمار کر دیا غزہ کی پٹی کو، لیکن آج تک وہ اپنے موقع پر کھڑے ہیں۔ ان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ان کے پاس اپنے وطن کی محبت ہے، اور دوسری ان کے پاس اسلام کا جذبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جب یاد رکھے عزیز طلباء، جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہو، وطن کا جذبہ ہو، وہ اپنا خون تو دے سکتا ہے، لیکن کوئی کمپرومائز اسکول والے بچے نہیں بول رہے، کوئی کمپرومائز کیوں؟ کہ ہمارا ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے۔ 1947 کو پاکستان بنا،
اس کے بعد آج پاکستان کو 76 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 76 سال پاکستان کو قائم ہو گئے. لیکن پاکستان کے اندر بدامنی، پاکستان کے اندر بے حیائی، پاکستان کے اندر فحاشی، پاکستان کے اندر عریانی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم نوجوانوں نے، ہم بچوں نے اس قوم کے مستقبل کو بہتر بنانا ہے اپنی صلاحیتوں سے. جب ہم میں سے کوئی آدمی جب تعلیم حاصل کرے گا، جب ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جب وہ جو ہے سیاستدان بنے گا، جب وہ جو ہے اپنے دماغ کو استعمال کرے گا تو پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے گا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا سب سے پہلے کون ہے؟ نہیں، یہاں تم بھول گئے ہو. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. کون ہے؟ وہ تمہاری طرح ایک اسکول میں بچہ تھا، وہ تمہاری طرح ایک اسکول میں پڑھتا تھا. اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیا کہ ایٹم بم کیسے بنانا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لگیں گی. لیکن اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. جس دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم پاکستان کا مقابلہ، اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو تو ہمیں دنیا کی ساری طاقتیں جو ہے جس طرح فلسطین کے اوپر بمباری کر رہی ہیں اس طرح ہمارے اوپر بھی کرتی. لیکن آج ہم نے بھی ڈاکٹر قدیر خان بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ہم نے بھی شاعر مشرق علامہ اقبال بننا ہے، جس نے اپنی قرارداد کے ذریعے سے پاکستان کے حق میں جو قرارداد مقاصد پیش کی اور یہ پاکستان کی بنیاد رکھی کہ ہم نے پاکستان کو کس پر حاصل کرنا ہے؟ لا الہ. جب یہ سوال ہوا کہ نظریہ پاکستان کیا ہوگا تو جواب کیا ملا؟ لا الہ الا اللہ. پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس ریاست کو جو دستور بنے گا، اس ریاست کا جو نظام چلے گا، اس ریاست کو جو ہم جس دستور کے ساتھ چلائیں گے وہ محمد الرسول اللہ کا دستور ہوگا، وہ شریعت مصطفیٰ کا دستور ہوگا. کیونکہ ابھی ایک بچے نے بات بڑی پیاری کی، شاید آپ نے نہیں غور کیا. 2 ریاستیں ہیں جو اسلام کی بنیاد پر بنی. کس کی بنیاد پر؟ یعنی 2 ریاستیں ہیں، اس میں ایک مدینہ منورہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے. اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان وہ ریاست ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت حاصل تھی. حضور علیہ السلام کی منشا اور حضور کی خواہش کے مطابق پاکستان وجود میں آیا. اس لیے عزیز طلبہ، آپ خوش قسمت ہیں کہ اس پاکستان کا جو 1973 میں آئین بنا ہے اور اس 73 کے آئین میں پہلی شک یہ موجود ہے، دنیا کے اندر کسی آئین کے اندر یہ شک موجود نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں ڈالیے کہ پاکستان کا 1973 کا آئین بننے والا اس آئین کی پہلی شک یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں بنے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن مجید اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق بنے گا. پاکستان کا جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا، جبکہ دنیا میں کہیں یہودی صدر ہے، کہیں سکھ صدر ہے، کہیں جو ہے کرسچن صدر ہے، لیکن پاکستان کا جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا. اسی طرح اہم عہدوں پر کوئی قائدانی تعینات نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے پھر ہمارے بزرگوں کا کتنا بڑا کارنامہ ہے. توجہ چاہتا ہوں میں طلبہ کی کہ اس 1973 کے آئین کے بعد جب قرارداد قائدانیت غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے پاس کی گئی تو اس میں یہ بات شامل رکھی کہ پاکستان کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہم اس نظام کو چلائیں گے اور اس میں جو صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نظام کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانی دی ہے. آج وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صرف تم ایک جشن آزادی کا پرچم ہلا کر کہتے ہو کہ ہمیں وطن سے محبت ہے. صرف پرچم سے نہیں، جب اس وطن کو خون کی ضرورت پڑے، جب اس وطن کو آپ کی جان کی ضرورت پڑے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا. آج ننھے بچے اپنے ذہنوں میں اس بات کو ڈالو کہ جو پاکستان کے خلاف ہوگا ہم اس کو تسلیم
جو پاکستان کو نقصان دے گا ہم اس کو تسلیم جو پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائے گا ہم اس کو تسلیم جو پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گا، آپس میں لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو کسی صورت میں بھی تسلیم اور ہم کسی ایسے گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے جو پاکستان کے اندر فتنہ پھیلائے، جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرے، جو یہودیوں اور جو ہے انڈیا اور را اور بلیک واٹر کے نظریے پہ چلتے ہوئے پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرے گا تو ہم نہ اس کا ساتھ بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور اس پاکستان کا دفاع ہم سب پر لازم ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ ارشد ندیم نے ابھی میڈل جیتا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ اسکول کے بچوں سے پوچھتا ہوں، نہیں دیکھا۔ آپ گھر جاتے ہو نا تو گھر جا کر آپ کبھی جو ہے نا اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آج اس دور جدید کے اندر اس لیپ ٹاپ کا دور، یہ موبائل کا دور ہے کہ جس نے ایک مقابلہ جیتا اور مقابلے کے اندر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، اور آپ کی طرح ایک بچہ تھا ضلع مانسہرہ کا جس نے ایران کے دارالحکومت کے اندر قرآن مجید میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو اس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے ذہین لوگ موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت دی ہے کہ وہ پاکستان کے ہر شعبے میں آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم لکیر کے فقیر بن چکے ہیں، ہمیں جس مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا ہم اس مقاصد سے دور ہیں۔ تو میرے طلباء، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اب چونکہ ہمارا جو پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میری دعا ہے کہ آپ تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں، محنت کریں، اور آپ بھی پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن سکتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے علامہ اقبال بن سکتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے جو مشہور جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور نام پیدا کیا ہے آپ بھی وہ بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے محنت کی اور اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور پاکستان کو قائم رکھنے کی اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔